بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ النور کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 24ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 102 سورت ہے۔ اس سورت کی ایک آیات میں نور کا ذکر ہے، یا یہ کہ سورت میں تمام انسانوں کے تمدنی اور اجتماعی حیات کے اصول و احکام منور اور روشن کر دیے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا۔ اس سورت میں زنا کی حد، مشرکین سے نکاح کی ممانعت، حد قذف، لعن، منافقین کی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگائی گئی تہمت کا جواب، اور اپنے اور پرائے گھروں میں داخل ہونے کے آداب و اخلاقیات، پردے کے متعلق احکام، نکاح کے احکام، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا، اور ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کو بیان کیا۔ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے۔ دوستو، آیت نمبر 4 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے، پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کو کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اصلاح کر لیں۔ آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے، تو فریقین ایک دوسرے پر لعن کرے۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ دوستو، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس کے جانب اشارہ فرمایا گیا، اور ان چیزوں کا سدباب کیا جو معاشرے کی بگاڑ کا باعث بن سکتی ہو، اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا، اور جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر بھی عطاف فرمایا، اور ان کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کر دینے کے در پر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھائیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے، اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت سنگین بہتان ہے۔ دوستو، آیت نمبر 19 میں یہ فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں میں ابھارتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکو، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے۔ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں۔
دوستو آیت نمبر 27 سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں اور ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو اور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہو سکتے ہیں، جیسے عوامی مقامات وغیرہ۔ دوستو آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے خاوند، محارم اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو۔ ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں کامیابی ہے۔ دوستو آیت نمبر 32 نے فرمایا کہ اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنے عفت و پاکیزگی برقرار رکھیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 33 میں مکاتبت کی خواہش رکھنے والے غلاموں سے معاملہ کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ دوستو آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور پھر اس نور کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر فرمائی، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ دوستو آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہیں جس سے پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہیں، جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں تو اس کو دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 43 سے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ دوستو آیت نمبر 45 میں تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کرنے اور جانوروں کے مختلف اقسام کا ذکر کر کے اپنی بے مثال خالقیت کا ذکر فرمایا۔ دوستو آیت نمبر 47 سے منافقین کی دوہری پالیسی پر تنبیہ فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی، پھر جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو اس وقت ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ آپ کی فرمانبرداری کرتے چلے آتے ہیں۔ آیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ اور مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اطاعت کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوستو آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافق اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ کہیں کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی، اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن و سکون سے بدل دے گا۔
آیت نمبر 58 میں پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نمبر 1 فجر سے پہلے، نمبر 2 ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، اور نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد۔ آگے فرمایا کہ جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر اضافی پردہ حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت، اور گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے۔ دوستو آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا گیا کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و گفتگو اور انداز خطاب کا ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے، اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی سورۃ النور کا خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔